ہم نے ایک طویل جدوجہد کی، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس جلسے میں، اس دھرناگاہ میں جو 14 دن تک جاری رہی، روز شرکت کرتی رہی۔ ہمارے نوجوان جگہ جگہ سے نکل کر آتے تھے، امٹ کر یہاں اکٹھے ہو جاتے تھے، اور روزانہ یہ دھرنا ایک بڑے جلسے میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اور یہ پرعزم لوگ یہ کیا مطالبہ کر رہے تھے؟ یہ مطالبہ یہ کر رہے تھے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ کوئی انتخاب سامنے نہیں تھا، کوئی زندہ باد مرد آباد کی بات نہیں تھی، کسی کا ذاتی مفاد نہیں، سوائے اس بل کے کہ جو ہر گھر میں آتا ہے اور ہر ایک کو پریشان کرتا ہے۔ کوئی پارٹی کا مسئلہ نہیں تھا، جماعت اسلامی کو اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا، حافظ نعیم الرحمن کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ اس پوری ٹیم کو جو یہاں کام کر رہی ہے، وہ جتنے منتظمین تھے، کسی کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا، صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ تم لوگوں نے، اس ظالم حکمران طبقے نے جس طرح پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو ایک عذاب میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے، بجلی کے بل نہیں بم گراتے ہو، تنخواہ داروں پر ٹیکس لگاتے ہو، جاگیرداروں کو رعایت دیتے ہو، طاقتور لوگوں کی مراعات ہوتی ہے، اور غریب مڈل کلاس یا صاحب ثروت لوگ بھی اب اس قابل نہیں رہ پاتے کہ وہ اپنی زندگی کی گاڑی چلا سکیں، اپنا کوئی کاروبار کر سکیں، تجارت کو آگے بڑھا سکیں، صنعتوں کا پہیہ چلا سکیں، ان کی چمنیوں سے دھواں اٹھ سکے۔ یہ سارے کے سارے لوگ بے بس اور بے کس نظر آ رہے تھے، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ کوئی ان کی آواز نہیں تھی۔ اور بالآخر ان کی مذاکراتی ٹیم نے پہلے تسلیم کیا کہ یہ آئی پی پیز ہمارے لیے تباہ کن ہیں، اور پھر یہ تسلیم کیا کہ ان کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ پھر یہ سوچ رہے تھے کہ زبانی جمع خرچ ہوگا، باتیں کریں گے، وعدے کریں گے، اور یہ لوگ دھرنا اٹھا کے چلے جائیں گے۔ لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، جب تک تحریری ضمانت نہیں دو گے یہ دھرنا ہم چلاتے رہیں گے، اور لوگ پہلے سے بھی زیادہ اس میں آتے رہیں گے۔ اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس دھرنے کی طاقت میں اور قوت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بالآخر ہم نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور انہوں نے آپ سے جو معاہدہ کیا ہے وہ ایک باقاعدہ معاہدہ ہے۔ حکومت کے وزراء کے دستخط اس پر موجود ہیں، اور اس میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کی تفصیلی جانچ پڑتال ہوگی۔ جانچ پڑتال کا مطلب فارنزک آڈٹ ہوتا ہے۔ فارنزک آڈٹ کا مطلب ہر چیز کا پتہ چلایا جائے گا، معاہدے ہوئے کیسے، کس نے کیے۔ 1994 سے یہ دھندا چل رہا ہے، پیپلز پارٹی کے زمانے سے شروع ہوا، قاف لیگ اور مشرف کے زمانے میں داخل ہوا، پھر اس کے بعد نون لیگ کے پاس پہنچا، اور آخر میں پی ٹی آئی تک بھی ان معاہدوں کو آگے بڑھانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری پارٹیاں کیوں اس میں ملوث ہوتی ہیں، اس لیے کہ یا تو پارٹیوں کے سربراہوں اور خاندانوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے، یا پارٹی کے ان لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو اس پارٹی میں دولت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، جاگیر کی بنیاد پر شامل ہوتے ہیں، اور پارٹی پر اثر انداز ہو کر اپنی پسند کے معاہدے کرتے ہیں۔ پاکستان میں اقتدار کا یہی ایک میوزیکل چیئر کا گیم ہے جو چل رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے خون پسینے کی کمائی یہ لوٹ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس پورے 30 سال کے عرصے میں آئی ایم ایف کے کتنے پروگرام تھے جس میں ہماری حکومتیں گئیں؟ ہر حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرتی رہی۔ آئی ایم ایف کہتا رہا کہ ہم ان کو پابند کر رہے ہیں کہ یہ عوام کو ریلیف دیں، ہم پابند کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، ان کو پابند کر رہے ہیں کہ یہ محصولات کی وصولی کا صحیح ذریعہ بنائیں۔ لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، جو لوگ آج آئی ایم ایف کو بہت کوئی روحانی پیر بنا کر پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسئلے یہ آئی ایم ایف حل کرتا ہے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف والوں نے ان آئی پی پیز کے حوالے سے پچھلے پروگراموں میں اپنی شرائط آج کیوں نہیں کی تھی؟ ان معاہدوں کو سب کے سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ لوٹ مار کا یہ نظام بھی چلتا رہا، آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چلتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایم ایف ہو یا پاکستان کا حکمران طبقہ، دونوں مل کر پاکستان کو برباد کرتے ہیں، دونوں ہماری معیشت کو تباہ کرتے ہیں، ہماری معیشت کو گروی رکھتے ہیں، اور اپنی مرضی کے اقدامات
اپنے پسند کے حکمرانوں سے ہم پر نافذ کرواتے ہیں. اس لیے ابھی پہلے مرحلے میں تو ہم نے بجلی کے بلوں کی بات کی ہے, پہلے مرحلے میں تو ہم نے تنخواہدار لوگوں کے ٹیکس سے نجات کی بات کی ہے, آئی پی پیز کو لگام کی بات کی ہے, مراعات یافتہ طبقے کے خلاف بات کی ہے, جاگیرداروں پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے. 77 سال سے یہ جاگیردار طبقہ ہم پر مسلط تھا اور لوگ اس کے خلاف بات بھی نہیں کرتے تھے. جب بھی ہم بڑے جاگیرداروں کی بات کریں, جب بھی ہم ان لوگوں کی بات کریں جن کی ایک بڑی تعداد انگریزوں کی شاگرد, انگریزوں کی غلام, غداریاں کرنے والے, اس کے نتیجے میں انگریزوں سے زمین لینے والے ہیں, جب بھی ہم ان کی بات کرتے تھے یہ کسان کو سامنے لا کر کھڑا کر دیتے تھے, یہ چھوٹے کاشتکار کو سامنے لا کر کھڑا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب آپ جاگیرداری نظام کے خلاف بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ زراعت نہیں چاہتے. ارے دوستو سن لو, ہم زراعت چاہتے ہیں, اس کی ترقی چاہتے ہیں, تبھی تو جاگیرداروں کے خلاف بات کرتے ہیں, تبھی تو ان پر ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں, تبھی تو ان کی ناجائز زمینیں کسانوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں. ہمیں زراعت عزیز ہے, کسان عزیز ہے, کاشتکار عزیز ہے, یہ ملک اور اس کی زمین عزیز ہے, ہمیں لہلاتے کھیت عزیز ہے. اسی لیے تو ان جاگیرداروں جنہوں نے سماج پر اپنی گرفت کی ہوئی ہے, یہی خان وڈیرے, یہ بڑی بڑے پارٹیوں کے عہدے لے کر اثر انداز ہوتے ہیں اور لوگوں کو حقوق فراہم نہیں کرتے. اس لیے ابھی تو ہم نے جاگیرداروں کی بات کی ہے, لیکن اگلا ایجنڈا کیا ہے سن لیجئے. اگلا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو ہم انشاءاللہ آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ جب یہ فنڈ دینے آتے ہیں, جب یہ قرض دینے آتے ہیں تو یہ ہم سے معاہدات کرتے ہیں, اور یہ بات بھی اب ریکارڈ پر آتی رہی ہے کہ ایک معاہدہ وہ ہوتا ہے جو معاشی معاہدہ ہوتا ہے, اور اس میں بھی ٹیبل کے اوپر کا معاہدہ الگ ہوتا ہے, ٹیبل کے نیچے کا معاہدہ الگ ہوتا ہے, اور ایک معاہدہ وہ ہوتا ہے جو پاکستان کا حکمران طبقہ ہمارے کلچر, ہماری ثقافت, ہماری تہذیب, ہماری تعلیم اور ہمارے قوانین اور دینی قوانین کے حوالے سے جو ان کی شرائط ہوتی ہے وہ حکمران طبقہ مانتا چلا جاتا ہے, اس کو سامنے بھی نہیں لایا جاتا. اور ملتا کیا ہے؟ $1.5 ارب سالانہ, 5 سال میں $7.5 ارب, اور ان $7.5 ارب کے عوض کچھ اور معاہدے, کچھ اور قرضے, کچھ اور سود کے اوپر قرضے, جن کو ادا کرتے کرتے پاکستان کے لوگ برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے قرضوں کا یہ نظام, غلام بنانے کا یہ نظام, آئی ایم ایف کی غلامی کا نظام, اس کو چیلنج کریں گے. اور وہ سارے لوگ جو آئی ایم ایف کے فضائل بیان کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے آشکار کریں گے کہ یہ سامراجی طاقتوں کے نمائندہ ادارے ہیں, ان کے ذریعے سے پاکستان کو کبھی بھی ترقی نہیں مل سکتی, تعمیر نہیں ہو سکتی, یہاں کا بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا. لہٰذا ان سے ہمیں جان چھڑانی ہے. یہ بڑا ایجنڈا ہے, ایک بڑے انقلاب کا ایجنڈا ہے جسے ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. اس معاہدے میں ہم نے حکومت کو چاروں طرف سے گھیرا ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ زرداری صاحب جیسے لوگ دوبارہ سے یہ کہہ دیں گے کہ معاہدے تو ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں, تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب, آپ اور ملک ریاض صاحب ایک دوسرے کے فیسیلیٹیٹر تھے. آپ نے اونے پونے ملک ریاض کو کراچی کی زمینیں دے دی تھی, مقامی ہاریوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے آپ نے اپنے ان کو دے دی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا, لوگوں نے جب وہاں بکنگ کروائی اور اپنے پلاٹ اور اپنے فلیٹ بک کروائے, مکان بک کروائے, تو پھر کیا ہوا تھا؟ پھر یہ ہوا تھا کہ ایک سہانی صبح پتا چلا کہ آپ نے جو کچھ بھی پیسے دے دیے ہیں وہ پیسے اب آپ کو واپس نہیں مل سکتے, نہ پلاٹ آپ کا ہے نہ پیسے آپ کو واپس مل سکتے ہیں. اور پھر جن کے پاس پلاٹ آ گیا 35% ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیے. لوگ جاتے تھے حکمرانوں کے پاس, لوگ ایم کیو ایم کے پاس جاتے تھے, پی پی کے پاس جاتے تھے, نون کے پاس جاتے تھے. اس زمانے میں پی ٹی آئی بھی بہت ہل رہی تھی, جل رہی تھی, اس کے پاس بھی جاتے تھے. ہر طرف سے جواب ملتا تھا کہ یہاں ہم نہیں جا سکتے, یہ ریڈ لائن ہے, اس ریڈ زون میں ہم داخل نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ ماشاءاللہ ہم ہوئے
تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے, کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرتا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ جماعت اسلامی نے بات کی, جماعت اسلامی نے تحریک چلائی, لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. ہم سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی اپنے لوگوں کا ہمیں جو ہے وہ پورا ڈیٹا دے دیجئے, مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا ملک صاحب سارے لوگ ہمارے ہیں, یہ پورے پاکستان والے ہمارے ہیں, سارے اہل کراچی ہمارے ہیں, جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو اس کا حق دیجئے. اور الحمدللہ ایگریمنٹ پر مجبور کیا, ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ہمیں جہازوں کی آفر کرنے والے خود انہیں ادارہ نور حق آنا پڑا. وہ آئے تو ہم نے عزت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی, مذاکرات کیے اور اسی طرح سے معاہدہ کیا. جب ہم نے یہ معاہدہ کیا لوگوں نے کہا کہ یہ تو لالی پاپ ہے, یہ معاہدہ, یہ تحریریں تو بہت ہم نے دیکھی ہیں, حکومتیں نہیں مانتی تو اس پر کیسے عمل ہوگا. اور پھر الحمدللہ جماعت اسلامی نے اللہ کی مدد سے, اپنی تنظیم کی طاقت سے اور اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے اور اپنی جو ہے کریڈیبلٹی سے اربوں روپے الحمدللہ لوگوں کو واپس دلوائے ہیں. اور سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک پائی کے بھی ہم روادار نہیں ہیں. اس لیے معاہدوں کی حیثیت ہوتی ہے, ہاں ان کے لیے نہیں ہوتی جنہیں دھرنا صرف اس لیے دینا ہو کہ 4 دن ٹی وی میں آنا ہے, تقریر کرنی ہے, بات اچھلنی ہے اور گھر چلے جانا ہے. ان کے دھرنوں کے معاہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن جنہیں عوام کے ساتھ رہنا ہو, جنہیں عوام کا مقدمہ لڑنا ہو, جنہیں پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہو, ان کے ساتھ اگر حکومت نے معاہدہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ کی تائید سے ایک ایک چیز پر عمل کروائیں گے انشاءاللہ. کوریج بن گئی تھی, 14 دن کوریج آپ کو مل گئی ہے, بعد میں بھی ملتی رہے گی. پھر آج ہم یہ یوم تشکر کیوں منا رہے ہیں, یہ شکرانے کا جلسہ کیوں منعقد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر کے ایک نئے عزم سے ہمکنار ہونے کے لیے یہاں اتنی بڑی تعداد میں آ کر جمع ہوئے ہیں. میری بیٹی آئی ہیں, میری بہنیں آئی ہیں, میری ماں آئی ہیں, جوان آئے ہیں, بزرگ آئے ہیں, بچے آئے ہیں, اور یہ سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ معاہدے کی ایک ایک شق پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ 45 دن کا جنہوں نے وقت مانگا ہے, بعض اوقات تو لوگ یہ کہتے ہوں گے نا کہ وقت مانگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بات تو آگے بڑھ جائے گی. آج کل تو بڑھتی ہے شاید بات, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اور میں سوشل میڈیا کے نوجوانوں سے کہتا ہوں, میرے نوجوانوں آج سے ہی, کیونکہ ایک منٹ بتا رہا ہوں 45 دن کا معاہدہ تھا, کل ایگریمنٹ کا وقت تقریباً 12 بجے تھا, آج رات 12 بجے ایک دن کم ہو گیا ہے. اب 44 دن باقی رہ گئے. شہباز شریف صاحب کل 43 رہ جائیں گے, پرسوں 42 رہ جائیں گے اور اسی طرح کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا. جس دن 45 ہوں گے اس دن اسلام آباد آئیں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ بس اسلامی ہے یہ, اس کو ہلکا مت لینا. معاہدہ کیا ہے تو پھرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. طریقے کے ساتھ چلو گے, عزت کے ساتھ معاملات کریں گے. کمیٹی کی میٹنگز کرو, آئی پی پیز کے معاملے پر ہر ہفتے بیٹھو, بریف بھی کرو, اقدامات بھی کرو. بجلی کے بل کم کروانے کے لیے جو کیپیسٹی پیمنٹ اس پوری جانچ پڑتال کے بعد بچے گی, براہ راست تناسب سے بجلی کے بل کم ہوں گے. معاہدے میں لکھا ہوا ہے, بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کل یہ آئے تھے, جب آخری مذاکرات کیے تو آنے کے بعد یہ کہنے لگے حافظ صاحب مبارک ہو, 77 پیسے بجلی کے بل کے ہم نے کم کر دیے ہیں. میں نے کہا کہ کیسے کر دیے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کس طرح کر دیے. کہتے ہیں پچھلے مہینے جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگے تھے وہ تقریباً 3.25 روپے کے لگے تھے, اور اس مرتبہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگے ہیں وہ لگے ہیں 2 روپے کوئی 56 پیسے کے, تو 77 پیسے کم ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ پینٹ لینے کے لیے ہم آپ سے بات نہیں کر رہے. اگر چارجز کم ہو گئے اور اگلے مہینے کے بل میں 77 پیسے فی یونٹ کم بھی آئے گا تو یہ ہم نہیں مانتے. ہمیں بجلی کی اوریجنل لاگت کے اوپر قیمت لے کر آنی ہے. جتنے کی بجلی بنتی ہے اتنے کی قیمت ہونی چاہیے. پہلے کیپیسٹی پیمنٹ اس سے نکلتی جائے گی
اور پھر ہمارے پاس پورا اس کا روڈ میپ موجود ہے. اور ہم یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں کریں گے. ہم نے تو 45 دن تھے تو ایک دن بعد یہ جلسہ کیا ہے. جب 42 دن رہ جائیں گے تو لاہور میں جلسہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ. جب 41 دن رہ جائیں گے تو پشاور میں جلسہ ہو رہا ہوگا. اور جب 37 دن رہ جائیں گے تو ملتان میں جلسہ ہو رہا ہوگا. اور اس دوران میں امیر العظیم صاحب پورے پنجاب کا پروگرام چاک آؤٹ کر دیں گے. پھر ہمارے عمرہ صوبہ پروفیسر ابراہیم صاحب اور محمد حسین مہنتی صاحب اور عبداللہ قاشمی صاحب سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا بھی پروگرام چاک آؤٹ کر دیں گے. اس عوامی بیداری کو آپ روک نہیں سکو گے انشاءاللہ. ہمارے جلسہ پہرا دیں گے، ہمارے دھرنے پہرا دیں گے، اور ہم ہڑتال کا استحقاق اور حق بھی رکھتے ہیں. ملک کی پہیا جام ہڑتال کرنے کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تیار ہیں. ہم سب مل کر یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے. تاریخ میں آپ کو انشاءاللہ 14 اگست کے بعد دوں گا، مکمل مشاورت کے بعد. اب یہ معاملہ رکے گا نہیں، اب یہ آواز دبے گی نہیں. اب اس صدا کو تمہیں ایک طرف نہیں کر سکتے، تمہیں حق دینا پڑے گا. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا پاکستان کی مکمل آزادی کا ایجنڈا ہے، امریکہ کے غلاموں سے آزادی کا ایجنڈا ہے، آزاد خارجہ پالیسی کا ایجنڈا ہے. ہماری خارجہ پالیسی بیمار خارجہ پالیسی ہے، غلام خارجہ پالیسی ہے. کبھی ایک ملک کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی دوسرے ملک کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن نہیں دیکھتے تو کشمیر کی طرف نہیں دیکھتے، جہاں لاکھوں لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، جہاں پر وہ اب بھی ان حالات میں بھی ہماری ان بے اعتنائیوں کے باوجود بھی یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو کشمیریوں تم بھی پاکستانی ہو اور پاکستان تمہارا ہے. اس لیے کہ پاکستان جنرل عاصم منیر کا نام نہیں ہے، پاکستان عمران خان کا نام نہیں ہے، پاکستان نواز شریف کا نام نہیں ہے، پاکستان آصف علی زرداری کا نام نہیں ہے. پاکستان کے عوام کا نام ہے، جن کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ ہماری نظریں اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے کشمیریوں کو، اپنی شہرت کو اس طرح نہیں بھلا سکتے. انشاءاللہ ان کے لیے کھڑے ہوں گے اور حکمرانوں کو مجبور کریں گے. لیکن جو پہلے امریکہ سے ڈرتے ہوں، اب بھارت سے بھی ڈرنے لگے ہوں، تو پھر وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، سودے بازی ہونے لگتی ہے. اور یہ باتیں تو اب میڈیا میں آنے لگی کہ جنرل باجوہ کے زمانے میں عمران خان صاحب کی حکومت موجود تھی، اس وقت جنرل باجوہ اور وہاں کی آرمی کے درمیان کوئی سمجھوتا ہوا اور پھر مودی نے یہ حرکت کی. دل نہیں مانتا کہ پاک فوج بھی یہ کام کر سکتی ہو، جس کے اتنے سپاہی شہید ہوتے ہیں، جس کے اتنے افسر شہید ہوتے ہیں. تو کسی جنرل کو یہ اختیار تو نہیں دے سکتے کہ وہ ملک کی تقدیر کا سودا کرے، کشمیریوں کی قربانیوں کا سودا کرے. اس لیے میں موجودہ آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں ان تمام باتوں کی چھان بین کی جائے، اس کی تحقیقات کی جائے، اور کسی دن پھر آ کر ہمیں ISPR کے جو سربراہ ہیں وہ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کشمیر کے لیے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. اس لیے کہ کشمیر کا تو سیدھا فارمولہ نظر آتا ہے. یہ مسئلہ نہ مذاکرات سے حل ہوا، نہ قرارداد سے حل ہوا. آدھا کشمیر بھی شمشیر سے لیا تھا، پورا بھی انشاءاللہ شمشیر سے ہی ملے گا. ہمت تو پیدا کرو، جرت تو پیدا کرو، شہادت کی تمنا تو پیدا کرو. تو پھر دیکھو راستے کیسے بنتے ہیں، کیسے ہم اپنے شہرت کو ہندو برہمن سامراج کے قبضے سے واپس کرتے ہیں. اس لیے کشمیر کی یہ پالیسی آزاد ہماری پالیسی ہونی چاہیے. آج تک کی تاریخ میں اس پر ایک قومی کنسنسس موجود ہے، لیکن اس کنسنسس کو جب بگاڑنے کے لیے ایک حکمران طبقہ آگے آتا ہے اور مسائل کو خراب کرتا ہے، تو قوم کا فرض ہے کہ چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو، ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے آواز کو بلند کرنا ہوگا. جماعت اسلامی یہ کام کرے گی انشاءاللہ تعالی. میرے ساتھیوں اور دوستوں، فلسطین کا معاملہ کیا ہے؟ فلسطین کسی خطے کا نام نہیں ہے، فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے. قبلہ اول مسجد اقصی قبۃ الصخرہ وہاں موجود ہے. ان گنبدوں کا کہ ہم والی اور وارث ہیں، وہ مقام جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
انبیاء کی امامت فرمائی تھی، پھر معراج پہ آسمانوں میں تشریف لے گئے تھے۔ حرمین شریفین کے بعد وہ تیسرا حرم ہے، 15 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، وہ صہیونیوں کے قبضے میں ہے، اور اس کو بھی 76-77 سال ہو گئے ہیں کہ وہاں روزانہ قتل عام ہوتا ہے، روزانہ مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری تھا۔ 1948 میں جسے ہم یوم نکبہ کہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا تھا، آزادی کی تحریکیں چلتی رہیں، اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ حماس وجود میں آئی اور اس نے انتفاضہ شروع کی۔ اس حماس کی تحریک کے نتیجے میں نوجوانوں نے مزاحمت کی تاریخ رقم کی اور پھر اسرائیل کو بار بار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، لیکن ہمیں بتایا یہ جاتا تھا کہ اسرائیل بہت طاقتور ہے، امریکہ کی پشت بنائی اس کو حاصل ہے، اسلحے میں بہت آگے ہے، ٹیکنالوجی کا امام ہے، اس کے آئرن ڈوم تو سارے میزائلوں کو گرا دیتے ہیں، اور انٹیلیجنس دنیا کی صف اول کی انٹیلیجنس ہے۔ پھر کیا ہوا 7 اکتوبر 2023 کو؟ چند لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آؤ آج رازداری کو بھی پوری دنیا کے سامنے بتا دو کہ رازداری کے ساتھ آپریشنز کیسے ہوتے ہیں۔ دنیا کی تمام آرمیز کے لیے، انٹیلیجنس اداروں کے لیے وہ ایک ایسی مثال بن گیا کہ شاید تاریخ میں کبھی بھی اتنا بڑا اور اتنا خفیہ آپریشن کبھی نہ ہوا ہو۔ یہ کریڈٹ کن کو جاتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بنا کر میزائل تیار کر کے صہیونیوں کا مقابلہ کرنے والے حماس کو جاتا ہے۔ 7 اکتوبر کو انہوں نے اسرائیل کی انٹیلیجنس کو شکست دے دی، اس کی فوج کو شکست دے دی، ان کے آئرن ڈومز کو شکست دے دی، ان کی ٹیکنالوجی کو شکست دے دی، اور حقیقت میں امریکہ کو شکست دے دی۔ اسرائیل ہڑبڑا گیا، لوگ وہاں سے روانہ ہونے لگے، نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہونے لگے اور شکست کھا گیا۔ لیکن اس شکست کا بدلہ اس نے کیسے لیا؟ اس نے وہ حماس سے نہیں لڑ سکتا، وہ القسام بریگیڈ سے نہیں لڑ سکتا۔ آج اتنے مہینے گزرنے کے باوجود، سال ہونے کو ہے، آج بھی القسام بریگیڈ ان کے ٹینکوں کو تباہ کر رہے ہیں، زیرو ڈسٹنس سے کارروائی کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ لیکن اس نے سویلین پہ بمباری کی، بچوں کو شہید کیا، اسکولوں پہ بم پھینکے، مسجدوں کو ہٹ کیا، گرجوں کو ہٹ کیا، صحافیوں کو قتل کیا، کیمپوں کے اوپر حملے کیے اور مقاطعہ کر کے قحط سالی وہاں پیدا کی۔ لیکن اسرائیل کو یہ طاقت کس نے دی کہ وہ ہمارے بچوں کو شہید کرے؟ اس کی ہمت اور جرت تو یہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ طاقت اس کو اگر امریکہ نے دی اور اس کے معاون مغربی ممالک نے دی تو اس سے بڑھ کر یہ طاقت عرب ممالک نے دی، اس سے بڑھ کر اس کو یہ طاقت مسلم ممالک اور ان کے حکمرانوں نے دی۔ 77 لاکھ فوج مسلم دنیا میں موجود ہے۔ ہم سوال کر رہے ہیں، وہ جو ایک جنرل راحیل شریف ہوا کرتے تھے، جن کے بڑے بڑے بینر لگا کرتے تھے کہ راحیل شریف ذرا جلدی سے آ جاؤ، لیکن وہ تو پھر یہاں رکے ہی نہیں، فارغ ہونے کے بعد کہیں اور چلے گئے۔ اور ہم نے سنا کہ 40 ملکوں کی افواج کے، مسلم افواج کے وہ سربراہ بن گئے۔ ہم نے بھی سوچا کہ اب تو مسلم دنیا سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، لیکن آج تک بھی جس طرح ہم کمیٹی کے لیے تلاش گمشدہ جاری کر رہے تھے، راحیل شریف کے لیے بھی تلاش گمشدہ ہے کہ وہ ابھی نوکری پر ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے تو اعلان کریں، ہے تو بتائیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ فوجیں کچھ نہیں کر رہی اور ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کے پورے خاندان میں انہوں نے کتنے لوگوں کو شہید کر دیا۔ خود اسماعیل ہانیہ جو ایک منتخب وزیر اعظم تھے، جمہوری عمل کے ذریعے سے آئے تھے، ان کو روکا گیا تھا، ان کو شہید کر دیا، اور انہوں نے سوچا تھا کہ اسماعیل ہانیہ کو شہید کر کے یہ ان کی کمر توڑ دیں گے۔ لیکن حماس نے بھی کیا فیصلہ کیا؟ جو حماس نے وہ فیصلہ کیا، اس فیصلے نے اسرائیل کو توڑ کر رکھ دیا ہے کہ جس یحییٰ سنوار کو انہوں نے اپنا سربراہ بنایا ہے، اس سے وہ یحییٰ سنوار اسرائیلی افواج کے خوابوں میں آتا ہے، نیتن یاہو اس سے گھبراتا ہے، اور انہوں نے ہمت کر کے اسی کو سربراہ بنایا ہے۔ اسے کہتے ہیں ہمت، اسے کہتے ہیں عزم، اسے کہتے ہیں شوق شہادت، اسے کہتے ہیں جذبہ جہاد، اسے کہتے ہیں ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ صرف باتوں سے یہ نہیں ہوتا،
کر کے دکھانا ہوتا ہے. اس لیے ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں پاکستان کے حکمرانوں سے, تمہاری خارجہ پالیسی کہاں ہے؟ صرف بیان دے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں گیا تھا قطر, جماعت اسلامی اور پوری پاکستان کی قوم کی نمائندگی میں نے دوحہ میں اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے الحمدللہ کی تھی. اس پر مجھے فخر ہے, میری جماعت کو فخر ہے, پورے پاکستان کو فخر ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن سفارتکار کہاں تھے؟ وزیر اعظم کہاں تھے؟ یہ وہ پاکستان ہے جس کی جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو جب پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی تھی تو فلسطین کی قرارداد بھی اسی منٹو پارک میں لاہور میں پیش کی گئی تھی. آل انڈیا مسلم لیگ کے ہر اجلاس میں فلسطینیوں کی حمایت کی جاتی تھی. اس لیے قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے, ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اس لیے ایسی ساری لابیز جو اسرائیل کے حوالے سے خاموش کرنے کا کام کرتی ہیں, ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں تم ناکام ہوگے. اسرائیل کی قسمت میں نابودی ہے, بس دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اس میں کتنا حصہ ہے. آپ بائیکاٹ کی مہم کو جاری رکھیں, آپ سوشل میڈیا پہ ان کی حمایت کریں. آپ کے اکاؤنٹ سے بند کرتے ہیں, پھر بھی ہمت سے, تدبر سے اور حکمت سے کام لیں. اور فلسطینیوں کی, غزہ کے لوگوں کی اس حمایت سے ہم کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے. اس لیے خارجہ پالیسی کو آزاد ہونا چاہیے. ہم غلام نہیں ہیں امریکہ کے, ہم غلام نہیں ہیں برطانیہ کے, ہم غلام نہیں ہیں چائنا کے. چائنا سے ہماری دوستی ہے, کہتے ہیں ہمالیہ سے اونچی ہے, بحر الکاہل سے گہری ہے. جب یہ دوستی ہے تو یہ دوستی پھر دوستی کی طرح نظر آئے, یہ بھی غلامی کی طرح نظر نہیں آنی چاہیے. عزت اور وقار کے ساتھ ہونی چاہیے. چائنا ہمارا دوست ہے تو ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے. پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں ہم سب کی ضرورت ہے. اگر کوئی واقعی بالغ النظر حکمران اور حکمران طبقہ ہو تو وہ اس پوزیشن سے فائدہ اٹھا کے حالات کو بدل سکتا ہے. لیکن جن کی سوچ محدود ہو, گداگری جن کے ذہنوں میں موجود ہو, جو اپنی قوم کو غلام بنائے اور غیروں کے آگے جھکنے والے ہو, وہ کبھی بھی قوم کو آگے لے کر نہیں جا سکتے. اسی لیے کہتا ہوں ایک بڑی تحریک آپ کا استقبال کر رہی ہے, ایک بڑی کشمکش آپ کو پکار رہی ہے, ایک عظیم مزاحمت آپ کو بلا رہی ہے. نوجوانوں کیا اس کے لیے تیار ہو؟ میری ماں بہنوں اس کے لیے تیار ہو؟ اس راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں, آزمائشیں بھی آتی ہیں. ہم نے اب تک تصادم کا راستہ اختیار نہیں کیا اور ہماری آخری کوشش یہی ہوگی کہ پرامن سیاسی مزاحمت کا کلچر پیدا ہو. ہم اپنی قوم سے نہیں لڑ سکتے, ہم اپنی فوج سے نہیں لڑ سکتے, ہم اپنی پولیس سے نہیں لڑ سکتے, لیکن ہماری جمہوری آزادیوں پہ قدغن مت لگاؤ. ہمارے حق کو پامال مت کرو. ہمارا یہ حق ہے کہ ہم بول سکتے ہیں, جہاں ہمیں بولنا ہے وہاں ہم بولیں گے. اب تو ہم نے آپ کی بات مان لی, اسلام آباد نہیں گئے ہیں, لیکن اب جب ہم اسلام آباد جانے کا فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ روک نہیں سکیں گے. ہم اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں, اسی طرح ہم اپنی معیشت کو بھی آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. یہ IMF کی غلامی سے ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. کہتے ہیں کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ ہم تو آپ کو اسی دلدل میں بھی تو راستہ دکھا رہے ہیں جس میں ہم نے آپ کو نہیں ڈالا بلکہ اس حکمران طبقے نے ڈالا ہے جو بہت پڑھا لکھا اپنے آپ کو کہتا ہے. ٹاپ کے بیوروکریٹ ہوتے ہیں, ٹاپ کے جرنیل ہوتے ہیں, ٹاپ کے سیاستدان ہوتے ہیں, یہاں نہیں پڑھتے باہر پڑھتے ہیں. اپنے جاگیروں میں اپنے مزاروں کو اور کسانوں اور ہاریوں کو تو جاہل بناتے ہیں, اپنی اولادوں کو باہر سے پڑھا کر لاتے ہیں اور ہمارے سروں پہ مسلط کرتے ہیں. یہ جاگیردار طبقہ حکومت کر رہا ہے 76-77 سال سے, تو اس جاگیردار طبقے نے ہماری معیشت تباہ کی ہے. اس پورے نام نہاد سیاستدانوں نے, ان ڈکٹیٹروں نے اور ان بیوروکریسی نے انگریز کی شاگرد, اس نے پاکستان کی معیشت تباہ کی ہے. اس پورے طبقے کو اب قبول کر لینا چاہیے. یہ ناکام ہو چکے ہیں, یہ پاکستان نہیں چلا پا رہے. ان سے پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے بلکہ ان کی کرپشن اور لوٹ مار نے پاکستان کو اور برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہم تو پھر بھی بتاتے ہیں ان حالات میں بھی تم جب ہزاروں ارب روپے قرضوں کے سود کے طور پر دے رہے ہو تو تم اپنا انٹرنل سود کم کیوں نہیں کر دیتے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ سود لعنت ہے. ہم تو اس کے لیے عدالت میں گئے ہوئے ہیں, ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں
کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مت کرو، لیکن جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم بتدریج سود کم کریں گے، تو پھر ہم تم سے کہتے ہیں کہ کیا تم 19.5% کے بجائے ایک سال میں اس سود کی شرح کو کیا تم 10% پہ نہیں لا سکتے؟ پھر مزید اس سے کم نہیں کر سکتے؟ اگر تم یہ کم کرو گے تو جو 8,500 ارب روپے تمہیں صرف سود کے ادا کرنے ہیں پاکستان کے بینکوں کو اور اداروں کو، وہ 4,500 کرنے پڑیں گے۔ یہ 4,000 ارب روپے بجلی کے بلوں میں کمی پہ لگاؤ تو معیشت کا پہیہ چلنے لگے گا، پاکستان دوڑنے لگے گا، صنعتیں کام کرنے لگیں گی، لوگوں کو ریلیف ملنے لگے گا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، لیکن یہاں بھی کہتے ہیں آئی ایم ایف ہمیں نہیں کرنے دیتا، آئی ایم ایف ہمیں ہمارے فائدے کا کام نہیں کرنے دیتا، چند بینکوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئی ایم ایف ہمیں کام کرنے دیتا ہے، 25 کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سود نہیں کم کرنے دیتا۔ تو ایسے لوگ پھر پاکستان کی معیشت کیسے چلا سکتے ہیں؟ ہم انہیں بتاتے ہیں تم 1300 سی سی میں آ جاؤ، تم فری پیٹرول ختم کر دو، تم فری بجلی ختم کر دو، تم بڑی بڑی جاگیروں پر ٹیکس لگاؤ، 1,000 ارب روپے سے زیادہ بچت ہو جائے گی، اس کو لوگوں کو ریلیف دینے میں استعمال کرو۔ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ تم نے جس طرح سے یہ پورا اپنے انتظامی اخراجات کے نام پر دھندا شروع کیا ہوا ہے، اس دھندے کو کم کر دو، اور انتظامی اخراجات جو ان حالات میں بھی تم نے 25% بڑھائے ہیں، اس کو ریڈیوس کر دو، لوگوں کو ریلیف مل جائے گا۔ یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں آئی ایم ایف نے لکھ کے دے دیا ہے، اس لیے ابھی ذرا خاموش ہو جائیں، 45 دن میں یہ کام کر دیں گے، 45 دن میں تم بھاگو گے، ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس معاہدے پہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا، تنخواہ داروں کا ٹیکس کم کرنا پڑے گا، تمہیں بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی، اور یہ پوری جماعت اسلامی عوام کے ساتھ مل کر اپنے اس معاہدے پر پہرا دے گی۔ ہم معیشت کی بات یہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پھر یہ معیشت کیسے چلے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کے عوام بڑی تعداد میں جماعت اسلامی کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہمارا ساتھ دینے لگے، جگہ جگہ پر ہمارے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں، اور پھر اگر کوئی انتخاب ہو تو اس انتخاب میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور اگر کوئی انقلابی جد و جہد ہو، پرامن مزاحمت ہو، اس میں بھی ہمارے ساتھ آ کر یہ نوجوان کھڑے ہو جائیں، اور جب ہم عوام کی رائے سے، جمہور کی رائے سے جب حکومت میں آئیں گے تو ہم اکیلے اور تنہا نہیں ہوں گے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ حافظ نعیم الرحمن دائیں دیکھے تو اے ٹی ایم، بائیں دیکھے تو اے ٹی ایم، آگے دیکھے تو جاگیردار، پیچھے دیکھے تو سرمایہ دار، اوپر سے امریکہ، دائیں بائیں سے جرنیل، پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ ان کی طاقت سے ہم آگے آئیں گے، اگر جمہور ہمارے ساتھ چلیں گے، ان کی تائید ہمیں ملے گی، اور ان کی تائید صرف ہمدردی تک نہیں ہوگی، صرف باتوں تک نہیں ہوگی، ان میں سے ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ چلنے لگے گی، ہمیں ووٹ کرنے لگے گی۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی ہی اس ملک کو، اس کی معیشت کو تباہی سے بچا سکتی ہے۔ ہمارے پاس وہ اقدامات موجود ہیں جس سے انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس گرداب سے نکال دیں گے۔ ایکسپرٹس بھی موجود ہیں، حالات بھی اس نوعیت کے موجود ہیں، اس لیے ہم زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کریں گے۔ جب کروڑوں کی تعداد میں لوگ ساتھ دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ مائیں بہنیں اپنی قربانی دے کر، اپنے زیور لے کر حکومت کے خزانے میں جمع کر آئیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی ٹیکس لگائے بغیر اس زکوٰۃ کی رقم سے جو صنعتکار ہمیں دیں گے، جو تاجر ہمیں دیں گے، اور جو نہیں دے گا اس سے ہم لیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی زکوٰۃ کے نظام سے انشاءاللہ اس معیشت کو چار چاند لگائیں گے، خطے کا امام بنائیں گے۔ اس ملک کے پاس خزانے ہیں، اس ملک کے پاس سمندر ہے، اس میں پورٹ ہیں، اس میں لہلاتے کھیت ہیں، اس میں پہاڑ ہیں، اس کے محنت کش عوام ہیں، اس کے مزدور اور کسان ہیں، اس کے نوجوان ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ پھر ہم آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے بڑھائیں گے، پورا ہمارے پاس نقشہ موجود ہے، کبھی آؤ اور بیٹھ کر بات کرو، سب کچھ سمجھائیں گے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے، اس تحریک کو اب آگے بڑھنا چاہیے، انقلاب کے اس پیغام کو بھی اب آگے بڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اس پیغام کو گلی گلی لے کر جائیں گے، کوچا کوچا پہنچائیں گے، اور دیہاتوں میں اور شہروں میں اور گلیوں میں اور بازاروں میں اور مسجدوں میں، سب پر انشاءاللہ تعالی سب جگہ پر پہنچیں گے اور حق کا پیغام پہنچائیں گے۔ آپ سب لوگ اس بڑی جد و جہد کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ جماعت اسلامی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ جب آپ بھی تیار ہیں
آپ بھی تیار ہیں اور آپ بھی تیار ہیں تو پورا پاکستان تیار ہوگا انشاءاللہ۔ 14 اگست کو ہم اپنی اس بڑی رابطہ عوام مہم کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد عوامی کمیٹیاں بنائیں گے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، ماں بہنوں کی کمیٹیاں بنیں گی، نوجوانوں کی کمیٹیاں بنیں گی، اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ تعلیم کے میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے، صحت کے میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سب کو اجاگر کریں گے۔ اور ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ پنڈی شہر ہے، یہ جڑواں شہر اسلام آباد ہے، اسلام آباد میں سپریم کورٹ موجود ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ختم نبوت کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے، اس لیے کہ اس فیصلے میں انہوں نے یہ بات بھی لکھ دی ہے کہ قادیانیوں یعنی احمدیوں کو مسلمانوں کی طرح عبادت کرنے کا حق حاصل ہے۔ آئین کے مطابق احمدی مسلمان نہیں ہیں، وہ اقلیت ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں۔ جب آپ فیصلے میں ہی اس بات کو واضح کرتے ہیں تو فیصلے کے دوسرے حصے میں اس کے خلاف آپ فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم کل خط ان تک پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ، اور چیف جسٹس صاحب سے یہ میرا مطالبہ ہے، اور یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، 25 کروڑ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ آپ اس معاملے میں، یہ بہت حساس معاملہ ہے، جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور یہ کیس خراب ہو جاتا ہے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نہ فتویٰ دینے پہ یقین رکھتے ہیں، نہ قانون ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، لیکن چیف جسٹس سے صاف صاف کہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر اس فیصلے پر نظر ثانی کر کے خود ہی اس فیصلے میں کریکشن کر دیں تاکہ اس مسئلے سے یہ قوم نکل سکے، ورنہ پھر اس کا لائے عمل پوری قوم مرتب کرے گی تو پھر بعد میں سب کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو نظریاتی اساس ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہی یہ ملک چلے گا انشاءاللہ۔ اب تک اگر نہیں چلا تو اب چلے گا، یعنی عدل پہ چلے گا، انصاف پہ چلے گا، یعنی سود سے پاک معیشت پہ چلے گا، یعنی جمہور کی رائے سے چلے گا، مشاورت سے چلے گا۔ یہ ملک انشاءاللہ کرپشن فری ہو کر چلے گا، اس کی زراعت بھی چلے گی، اس کی معیشت اور صنعتیں بھی چلیں گی انشاءاللہ۔ میں آپ تمام لوگوں کو ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج گھنٹوں سے آپ یہاں موجود ہیں، 14 دن کا دھرنا دیا اور پھر ایک اور بہت بڑے جلسہ عام میں آپ یہاں آ گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جماعت اسلامی کی قیادت کے ساتھ مل کر عوام کو ساتھ ملائیں گے، انقلاب کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جماعت اسلامی اسلام آباد اور جماعت اسلامی راول پنڈی کا شکریہ، ماؤں بہنوں کو میں خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں جماعت اسلامی کی قیمہ محترمہ عمیرہ طارق صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی زبردست قسم کی ٹیم دی ہے جو محض اللہ کی خاطر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اور اس دین کے غلبے کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خاطر اپنی تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر قربانیاں دیتی ہیں، ایثار کرتی ہیں، انفاق کرتی ہیں، اور جب تحریک انہیں بلاتی ہے ہماری توقعات سے زیادہ اس میں شرکت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آپ کا اجر ہے۔ ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ بار بار آپ کو زحمت نہ دینی پڑے، لیکن آپ کا جذبہ دیکھ کر پھر دل یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی پوری طرح سے اس بڑی جد و جہد میں شامل ہوں، اس لیے کہ جب ملک میں افراتفری ہو اور انارکی ہو، جب اسلام غالب نہ ہو، جب ظلم اور فساد کا نظام ہو، جب لوگوں کو حقوق نہ مل رہے ہوں، تو جو ریاست قائم ہونے کے بعد کے پیمانے ہیں وہ ریاست قائم ہونے کے پیمانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زواج مطہرات آپ کے ساتھ غزوات میں اور سریات میں جاتی تھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو بھی اپنا رول تو ادا کرنا ہوگا۔ آپ کا رول یہ ہے کہ آپ اپنی نسل کو پروان چڑھائیں جو دین کے اعتبار سے، پاکستان کے حوالے سے عدل و انصاف کی بالادستی کے لیے، اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے لیے اپنا رول ادا کرے۔ اور وہی آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جب تحریک اس راستے میں آپ کو بلائے تو آپ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، اپنی حدود اور قیود کو دیکھتے ہوئے اس تحریک میں بھرپور کردار ادا کریں۔ میری بہنیں آگے بڑھ رہی ہیں، یہ بھائیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی مثال بھی ہے اور ہم سب کے لیے ایک سوچنے کا مقام بھی ہے کہ جب یہ اتنی قربانی دے سکتی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس تحریک کو وسیع کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اس کو خوش کرنے کے لیے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔
ملجا و ماوا بھی وہی ہے، حقیقی مالک بھی وہی ہے، پروردگار بھی وہی ہے، وہی ہماری معیشت کو بہتر کر سکتا ہے، وہی ہمارے رزق میں برکت پیدا کر سکتا ہے، وہی بے روزگاروں کو روزگار دینے والا ہے، وہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے۔ اسی کے آگے ہم جھکتے ہیں، اسی سے استعانت طلب کرتے ہیں، اور یہ جو ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر اٹھائی ہے یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کار نبوت یعنی دین کی اقامت کا کام یہ امت کے سپرد ہوا ہے۔ امت نے اس کام کو چھوڑا ہے تو امت کو اس کام پہ لانا ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھا ہے، اسی لیے جماعت اسلامی بنی ہے۔ تو جماعت اسلامی دین کی اقامت کی تحریک ہے، اور دین کی اقامت کی یہ تحریک ظلم کی ہر شکل کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے۔ تنظیمی اجتماع بھی ہماری تحریک ہے، دعوتی پروگرام بھی ہماری تحریک ہے، درس قرآن بھی ہماری تحریک ہے، تربیت گاہ بھی ہماری تحریک ہے، شب بیداریاں زیارت قبور بھی ہماری تحریک ہے، اور جلسے بھی ہماری تحریک ہے، دھرنے بھی ہماری تحریک ہے، مزاحمت بھی ہماری تحریک ہے، احتجاج بھی ہماری تحریک ہے۔ حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا اور ایک بڑے مقصد کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرنا یہ بھی ہماری تحریک ہے۔ اقامت دین کی یہ تحریک انشاءاللہ آگے بڑھے گی اور پاکستان کو اس کے حقیقی منزل سے آشنا کرے گی۔ لاہور میں انشاءاللہ پرسوں ملاقات ہوگی عوام کے جم غفیر سے، پھر پشاور، پھر ملتان، اور پھر پورا پاکستان، اور ساتھ ہوگا ہمارا مزدور، کسان اور نوجوان، سب انشاءاللہ ساتھ چلیں گے۔